السلام علیکم۔ آج نواں سبق پڑھیں گے اور پچھلے سبق میں ساتویں سبق میں تثنیہ کا ذکر آیا تھا، آٹھویں سبق میں جمع کا، جمع مذکر سالم کا ذکر آیا تھا۔ یہاں پہ نواں سبق ہے، یہاں پہ مؤنث سالم کا اور جمع مکسر کا آئے گا۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا ہم نے بتایا تھا طریقہ کیا ہے، اور جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوزان ہوتے ہیں جمع مکسر کے، جمع تکسیر کے۔ ٹھیک ہے، جمع مکسر ہی نام ہی میں ہے کہ کٹا ہوا جمع۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ التذاکیرو ہے، التذاکیرو ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے، اس کا واحد کیا ہے؟ التذکرۃ۔ تو جب ہم التذکرۃ لکھ رہے ہیں تو اس میں جب جمع بناتے ہیں تو اس میں الف کا اضافہ نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، التذکرۃ، تو اس میں الف حذف ہو جاتا ہے، الف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو یہ مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے واحد پر، یہ اپنے حالت پر پہلے کی جیسا نہیں رہتا ہے۔ اور جمع مذکر سالم وغیرہ میں ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا واحد وہ اپنے حالت پر برقرار رہتا ہے، صرف آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مسافر، اس کا واحد ہے مسافر، اس میں واو نون کا اضافہ کر دیا جائے بس وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بات کرنی تھی، اور باقی دیکھتے ہیں جیسا سبق میں آئے گا اس کو ویسے دیکھ لیتے ہیں۔ راشد واقف، پہلے ہم اس کی لغت کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ مکتب التذاکیر، مکتب التذاکیر کا مطلب ہے ٹکٹ گھر۔ ٹھیک ہے، ویسے ٹکٹ کا خالی اگر ترجمہ کریں گے تو یہ تذکرۃن کے معنی ٹکٹ کے آتے ہیں۔ مکتب التذاکیر ٹکٹ گھر۔ ٹھیک، اب باقی آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس میں۔ اور جیسے یہ ہے دق الجرس، گھنٹی کا بجنا۔ حقل کھیت، زرع اخضر، ہری بھری کھیتی۔ کھیت و کھیتی میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، بس باقی ہم جو ہے اس کی لغت آسان ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو راشد واقف امام مکتب التذاکیری، کہ راشد ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ اخو راشد جالس فی قاعد الانتظاری، اور راشد کا بھائی قاعد الانتظاری ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے یا مسافر خانے میں بیٹھا ہے۔ والمسافرون واقفون فی صف، اور مسافر ایک صف میں کھڑے ہیں۔ والمسافرات واقفات فی صف آخر، اور مسافرات یہ دوسری صف میں کھڑے ہیں۔ تو مسافرون اور مسافرات یہ مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مؤنث سالم میں یہی ہے کہ اس کا واحد برقرار رہتا ہے، بس آخر میں الف اور لمبی والی تا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور جمع مذکر سالم میں واو اور نون کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم میں، کہ اس میں آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ راشد اخذ تذکرۃ لنفسہ و تذکرۃ للخالد، راشد نے ایک اپنے لیے اور ایک اپنے خالد کے لیے ٹکٹ لیا۔ و تذکرۃ لسعاد، اور ایک ٹکٹ سعاد کے لیے لیا۔ ہم رکب القطار، وہ لوگ ٹرین پر سوار ہوئے۔ رکبہ کا صلہ اعلیٰ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یا فی نہیں آئے گا، بغیر صلہ کا بھی استعمال ہوگا، صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا کبھی کبھی۔ المسافرون ورکب القطار، اور مسافر بھی ٹرین میں سوار ہوئے۔ والمسافرات رکبن القطار، اور مسافرات بھی یہ ٹرین میں سوار ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تو دق الجرس، گھنٹی بجی، یعنی ہرن بجا
یا سیٹی بجی ٹرین کی، وہ مشل قطارو اور ٹرین چلنے لگی. المسافرون ینظرون والمسافرات ینظرن الی الخارج. مسافر اور مسافرات یہ لوگ باہر کی طرف دیکھنے لگے. تو ینظرون یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ ینظرنا جمع مؤنث سالم ہے. اس میں جمع مؤنث سالم میں الگ الگ صیغے میں الگ الگ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سعاد ھذا حقل واسع وزرع اخضر. سعاد نے کہا یہ کھیت واسع ہے یعنی کشادہ ہے اور کھیتی ہری بھری ہے. خالد نے کہا ہؤلاء فلاحون و فلاحات. یہ لوگ کسان مرد و کسان عورت ہیں. راشد ہؤلاء الفلاحون نشیط و ہؤلاء الفلاحات نشیطات. کہ راشد نے کہا یہ کسان چست ہیں اور یہ کسان مرد عورت بھی چست ہیں. ٹھیک ہے. تو نشیطن فلاحن یہ جمع مذکر سالم ہے اس کی، اور نشیطون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے. فلاحاتن یہ جمع مؤنث سالم ہے. اور نشیطن جمع نشیطات. ٹھیک ہے. یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. الفلاحین والفلاحات کسان جو مرد ہیں اور کسان عورتیں ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ مطلب کسان اور مرد اور کسان عورت کے پیچھے کون ہے؟ راشد نے کہا اولئک اولاد الفلاحین وبناتہم. کہ ان کے بچے، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں ہیں. کسان کے لڑکے اور ان کی لڑکیاں ہیں. سعاد اولئک الاولاد المسرورون والبنات مسرورات. سعاد نے کہا تو یہ لوگ، یہ لڑکے خوش ہیں اور یہ لڑکیاں بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا ہی اضافہ کرنا ہے کہ آپ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کا دھیان رکھیں، جمع تکسیر کا دھیان رکھیں. جیسے بنتون جمع بنات، بنتون جمع یہ بنات یہ جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے. ولدن جمع اولاد یہ بھی جمع تکسیر ہے. اسی طریقے سے حقل جمع احقال یہ بھی جمع تکسیر ہے. زرع جمع ازراع اور تذکرۃ جمع تذاکیر یہ سب جمع تکسیر ہیں. ان کے اپنے اوزان ہیں اور ان کا بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور جمع مذکر مؤنث سالم کے بنانے کا ہم نے قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اب اس میں جو ضمیریں ہیں یہ اولئک ہؤلائی ہے، تو اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ تو اس کا استعمال یہ ہؤلائی اور اولئک یہ دونوں مؤنث اور مذکر دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. بس ہؤلائی جو ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اولئک یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اولئک اولاد الفلاحین و بناتہم. تو اولئک یہ جو ہے کیا نام ہے اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا اور یہ بنات کے لیے بھی استعمال ہوا. اسی طریقے سے ہؤلاء فلاحون و فلاحات، ہؤلاء بھی فلاحون کے لیے بھی استعمال ہوا، فلاحات یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس میں تذکیر و تانیث میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا. اگر رد و بدل ہوگا تو وہ قریب اور بعید میں ہوگا. اور وہ قریب کس کے لیے ہے؟ اولئک کے لیے قریب ہے. قریب کے لیے اولئک ہے اور بعید کے لیے ہؤلائی ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ بہت سارے جملے بنا کر کے اس کی مشق کر لیں. ہؤلائی پر جملہ بنا لیں، جیسے کچھ بھی کہہ لیں، جیسے ہؤلاء الاولادون یقرؤون الدرس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اولئک البنات یقرأن الدرس. اسی طریقے سے اولئک الفلاحون والفلاحات یفعلون فی الحقل یا جو بھی. ٹھیک ہے. اور بہت ساری جملے آپ اسی پر بنا لیں. باقی اس کے مشق کا انشاءاللہ PDF ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. بہت شکریہ.